سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ جی فرمائیے میرا نام حضرت۔ محمد شاہنواز ہے۔ شاہنواز کہاں سے ہو آپ؟ میں جمشید پور کا رہنے والا ہوں۔ جمشید پور یو پی میں آئے گا؟ جمشید پور جھارکھنڈ میں آتا ہے۔ اچھا، جھارکھنڈ کے جمشید پور کے۔ اچھا۔ اور فرمائیے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ مجھے اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے یعنی مقبولان بارگاہ سے مدد کے متعلق گفتگو کرنی تھی۔ کیا گفتگو کرنی تھی؟ ہیلو، ہاں بولو نا، میں سن رہا ہوں۔ تو اس کے متعلق آپ گفتگو کریں گے؟ کیا گفتگو کرنی ہے پہلے وہ تو معلوم پڑے۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، انبیاء، فرشتے وغیرہ سے مدد مانگنے کے متعلق۔ اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اپنا اولیاء اکرام، آپ کے یہاں تو جائز ہے وہ؟ جی آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ تو اسی کے متعلق گفتگو کرنی تھی، کریں گے آپ؟ کیا گفتگو کرنی ہے وہ بتائیے۔ اپنے دلائل پیش کریں۔ اچھا، مطلب رد میں پیش کروں اور اس بات میں آپ پیش کریں گے، ایسا؟ جی اچھا تو آپ ہماری پیچھے سے بیک گراؤنڈ سیٹ سے تھوڑا سا اصل میں گھر میں ابھی میں گھر میں گھسا ہوں آ کے، اور جو ہے اہلیہ وغیرہ سب گھر میں ابھی آئے ہیں، اس لیے تھوڑا آواز آئی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ دلیل پیش کیجئے۔ دیکھیے، ہم تو جائز کے قائل ہے، اور آپ ماشاءاللہ حنفی ہے، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت سے بتاتے ہیں۔ تو حنفیوں کا تو قاعدہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اچھا، اب ناجائز کے قائل آپ ہے، تو آپ یہ جو ہے خلاف اصل کے دعوے دار ہوئے، اور مدعی اسی کو کہا جاتا ہے فقہ اسلام میں کہ جو خلاف اصل کا دعوے دار ہو۔ اچھا، لہذا سن لیجئے، لہذا دلیل دینی آپ پر لازم آتی ہے اصول کی نگاہ میں۔ اچھا، اصول کی نگاہ میں آپ پر دلیل دینا لازم ہوتا ہے، اور حدیث پاک ہے البینۃ علی المدعی۔ تو آپ اس چیز کے دعوے دار ہوئے ناجائز کے، تو آپ پر دلیل لینا لازم ہوا۔ نہیں، ابھی تو دلیل، ابھی اصول، اور میں آپ سے کوئی مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہے انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے کی، یہ میرے علم میں آنی چاہیے نا۔ میں بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے پاس کیا دلائل ہے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا ناجائز ہے اس پر؟ ہمارے یہاں دیکھو، ہم کو بچپن سے آج تک یہی سکھایا گیا کہ جب بھی مدد مانگی جائے تو صرف اللہ سے مدد مانگی جائے۔ بات سمجھ میں ہے؟ ہر امور میں۔ سنو، دلائل یہ ہے، قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی سورت۔ ایک منٹ، دلیل سے پہلے رک جائے۔ دلیل سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے مدد مانگنا کیا ہے، اور مدد مانگنے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اور اس کے بعد حکم پوچھنا چاہ رہے کیا؟ جی، حکم پوچھنا چاہ رہے کیا؟ حکم بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور مدد مانگنے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا مراد لیتے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، تو میرے کو سمجھاؤ۔ جیسے ہمارے یہاں تو مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مستقل ہے، حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی مدد ہوتی ہے حقیقتاً اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ دیگر چیزیں ذرائع ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر صحت دینے کے لیے ذرائع ہے، حقیقت میں صحت دینے والا اللہ پاک ہے۔ بے شک۔ جس طرح امراض جو ہے بیمار کرنے کے لیے، انتقال کرنے کے لیے ذریعہ ہے، حقیقت میں مارنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ جو ہے یہ مدد کرتے ہیں، لیکن مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ ذرائع ہے، اللہ پاک نے ان کو اسباب بنایا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے۔
سن لیجیے. چلو بولو بولو بولو. تو یہ مدد مانگنا ہمارے نزدیک جائز بلکہ مستحب ہے. اگر کوئی شخص اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کو مستقل جان کر مدد مانگتا ہے، یعنی حقیقت میں یہی مدد کرتے ہیں، تو یہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اب آپ بیان کریے آپ کے نزدیک کیا ہے. نہیں ابھی دیکھو آپ نے ابھی ایک بات کہی، اولیاء کرام جو ہے مدد کرتے، انبیاء کرام جو ہے مدد کرتے، برابر. جی آپ نے اپنا عقیدہ بتایا، برابر. جی ہاں، تو آپ نے جو عقیدہ بتایا اس عقیدے میں مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی جب کام لینے پہ آتا ہے تو پرندوں سے کام لے لیتا ہے، مچھر سے کام لے لیتا ہے، لکڑی سے کام لے لیتا ہے. اگر کسی ولی سے کام لے لیا، کسی نبی سے کام لے لیا، تو وہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کو اختیار ہے چاہے جس چیز سے کام لے لے. تو اس میں میرا اختلاف نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ جو یا غوث المدد یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، اس کے آپ کے پاس دلائل کیا ہے؟ جی وہی میں پوچھ رہا تھا، اس کا حکم کیا آپ کے نزدیک؟ ارے میں بعد میں بتاؤں گا سب کچھ حضرت، پہلے آپ اپنے دلائل تو پیش کیجیے. بات سنیے، پہلے جو ہے اپنے بات کو، اپنی رائے کو، اپنے نظریے کو پیش کیا جاتا ہے. جیسے میں نے اپنا نظریہ بالکل کھل کر وضاحت کیا ہے، تو آپ بھی اس کے متعلق اپنے نظریے کے کھل کے وضاحت کر دیں. میں نے تو آپ کو بولا نا حضرت، میں نے آپ کو کیا بولا، جو عقیدہ آپ نے پیش کیا کہ دنیا میں ذریعے اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے گا نیچے مدد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت مدد کرتا ہے. اس بات پر ہمارا ایمان ہے. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، دواؤں میں نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. ذریعہ اور اسباب جو ہے ڈاکٹر اور دوا ہے. اسی طرح اور بھی جتنی بھی مثالیں ہم دنیا کی لے لے تو اس میں ہمارے کو کوئی حرج نہیں. دوسری بات آپ نے کہا انبیاء اور اولیاء اسباب ہے، ذرائع ہے. میں آپ کی بات کو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنے اولیاء سے لے لے، اپنے نبیوں سے لے لے، اس کو اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس میں میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی بات میں مان رہا ہوں. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا وہی نظریہ میرا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیا میں تو میں بھی آپ سے مدد مانگوں گا کہ بھائی 1000 روپے دے دو مجھے کام ہے، یہ مدد مانگنا اور ہے. کھڈے میں گر گیا ہو بھائی بچا لو ذرا، نکال دو باہر، یہ اور مدد ہے. جو دنیا سے رخصت ہو چکے انبیاء اولیاء، ان سے آپ جو ہے مدد کی گہار لگاتے ہو، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ جی میں بولوں؟ بولیے. دیکھیے، جہاں پر ہم دونوں متفق ہیں اس پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات انتقال کے بعد کسی سے مدد کے لیے کسی کو پکارنا، یہ ہمارے نزدیک جائز ہے بلکہ مستحب ہے. اچھا، یہ ہمارا نظریہ ہے. میں آپ سے اس کے متعلق اپنا نظریہ آپ کا پوچھ رہا ہوں. آپ اپنے نظریے کی اس کے متعلق بات کریے جس میں اختلاف ہے. آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے تو حضرت صاحب بول دو نا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سنیے ذرا، پہلے اپنے نظریے کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد دلائل دی جاتی ہے. اگر دونوں متفق ہے تو پھر دلیل کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اور اگر اختلاف ہے تو اختلاف کی وضاحت کرنی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر اختلاف کرتے تو اختلاف کی وضاحت کرنی ہوگی آپ کو. آپ اپنے اختلاف کی وضاحت کریں. دیکھو، میں ابھی پہلے بھی یہ بات آپ نے میرے سے بات کی، یہی بات آپ نے پچھلے بات میں بھی کی. میں نے بنا چاہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جو نظریہ آپ نے پیش کیا میں اس نظریے سے اتفاق رکھتا ہوں. اس پہ بات کی حاجت نہیں ہے. ہاں، بات سمجھے کہ نہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں، اس نظریے سے میں اتفاق رکھتا ہوں، تو اس پر بات کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس سے نہیں کیونکہ ہاں سنو نا، میں بول رہا، بیچ میں مت بولو.
اس پہ آپ میں اختلاف والی بات پوچھ رہا ہوں. اب بات آ گئی ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا، انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا. جی آپ کہتے ہو کہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے اور مستحب ہے. جی. تو میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس پر آپ کے پاس قرآن کریم میں کیا دلائل موجود ہے؟ حدیث میں کیا دلائل موجود ہے؟ صحابہ کے سنو نا، صحابہ کے آثار میں کیا دلائل موجود ہے؟ فقہ حنفی میں کیا دلائل موجود ہے؟ وہ دلائل آپ پیش کرو، میں اس پہ غور فکر کروں گا، کیونکہ یہ مدعا آپ نے پہلے چھیڑا ہے، میں نے کبھی اس پہ گفتگو کی نہیں ہے. ابھی آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں جو انکار کر رہا ہوں تو میں اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ بچپن سے لے کے آج تک ہم نے صرف اور صرف اللہ سے مانگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا. دوسری بات، ہم کو یہ سکھایا گیا قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اس میں یہ بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو یہ سکھایا گیا کہ دنیا میں بھی کوئی ضرورت تم پہ پیش آ جائے تو مدد اللہ سے طلب کرو. دنیاوی جو ذرائع اور اسباب ہے اس کو تو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن جیسے دواخانہ بیمار پڑ گئے تو دوا اسباب کے طور پہ تو ہم کو لینی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنا مرض دکھانا ہے اور دوا کھانی ہے، لیکن یقین تو جو رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے اور پہلے اللہ سے مانگنا ہے. تو اس بنا پر ہم جو ہے کبھی غیر اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء سے کبھی ہم نے مدد طلب نہیں کی. آپ کہتے ہو کہ آپ کے نزدیک جائز ہے، مستحب ہے، تو مجھے معلوم تو پڑے کہ وہ کیا دلائل ہے قرآن میں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے موقف پر اپنی جو رائے ہے، ہمارے مذہب کی جو رائے ہے اس کا اظہار کر دیا. ہاں ٹھیک ہے کہ ہم جائز مستحب مانتے ہیں. میں آپ سے آپ کا نظریہ پوچھ رہا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو ہم آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا آپ کے نزدیک شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مستحب ہے، جائز ہے، مباح ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ ابھی تو میں اس کا حکم نہیں بتا پاؤں گا آپ کو. بات مکمل ہونے دیجیے، بات مکمل ہے. آپ اس پر کھل کر اپنا نظریہ پیش کر دیجیے، اس کے بعد دلائل کی بات آتی ہے، پہلے نظریے کی بات ہوتی ہے. جب بھی اچھا آپ میرا نظریہ جاننا چاہتے ہیں؟ بات مکمل ہونے دیجیے، بات مکمل ہونے دیجیے. جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو پہلے دونوں فریق کے جو ان کی رائے ہے، جو ان کا موقف ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے. اس کے بعد دلیل کی بات آتی ہے. پہلے دلیل نہیں دی جاتی، یہ پھر غلطی ہو جائے گی. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مذہب ایک ہوتے ہیں، اب دلیل دے رہے اس کے خلاف میں تو اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. اس لیے پہلے کھل کر اپنے نظریے کی وضاحت ہو جائے کہ آپ کے نزدیک ناجائز ہے، شرک ہے، مباح ہے، فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، کیا ہے. اس کے بعد دلیل کی بات آ گئی تو آپ اس کے بعد دلیل کا مطالبہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور یہی طریقہ اصول ہے. سمجھے؟ اچھی، بہت اچھی بات. سچ بات بولوں، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس کے حکم کے بارے میں علم حاصل ہی نہیں کیا کہ یہ شرک ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، یا جو بھی ہے. اس لیے جب تک میں علم حاصل نہ کر لوں اس معاملے میں میں آپ کو کیا حکم بتاؤں گا. میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے جس چیز کو جائز کہتے ہو اور جس چیز کو مباح کہتے ہو اس پر آپ کے پاس کیا دلائل ہے. آپ کے دلائل اگر بات سمجھ میں آ گئی تو میں جیسے پہلے آپ کی بات پہ اعتراف کیا، یہ بات پہ بھی اعتراف کروں گا. اور اگر آپ کی بات
میرے سمجھ میں نہیں آئی تو میں سوال کھڑا کروں گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب بولیے آپ. آپ کو کس چیز پر دلیل چاہیے؟ غیر اللہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں. کر سکتے اس چیز سن لیجیے. نہیں. سن لیجیے. نہیں. ہاں بولو. مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس پر دلیل چاہیے. انتقال کے بعد نہیں کر سکتے زندہ میں کر سکتے ہیں اس پر دلیل چاہیے. یا انتقال کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور زندہ میں بھی کر سکتے ہیں اس پر دلیل چاہیے. دور سے مدد کر سکتے ہیں سامنے سے مدد بھی کر سکتے ہیں اس پر دلیل چاہیے. اس چیز کی میں وضاحت مانگ رہا ہوں آپ سے. آپ کس چیز کی دلیل مانگنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی دلیل چاہیے مرنے کے بعد جو آپ یا غوث المدد یا رسول اللہ المدد یہ جو پکارتے ہو اس پکارنے پر دلیل چاہیے. وہ مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ان سے مدد کرواتا ہے نہیں کرواتا ہے، اس پر میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ جو ہے جو مدد طلب کرتے ہو غیر اللہ سے تو مرنے کے بعد زندگی میں جیسے آپ سے میں نے بولا یا شیخ آپ جو بھی نام ہے آپ کا اور یا عبداللہ، تو یہ تو زندگی میں تو آدمی ایک دوسرے سے مدد کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو آپ مدد طلب کرتے ہو اس پر دلائل چاہیے مجھے. بولیے. یعنی مرنے کے بعد آپ سمجھ رہے یہ ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے زندہ میں کر سکتے ہیں. ارے میرے بھائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں وہ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہو مستحب ہے جائز ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا، تو یہ مدد مانگنا جو آپ مدد مانگتے ہو یہ ثابت کرو کہاں سے آپ ثابت کرتے ہو. وہ اولیاء مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں میں میرا مان سنو. اولیاء کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے اللہ اگر ان کو ذریعہ بنا دے تو بے شک وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالی اگر انبیاء کو ذریعہ بنا دے تو اللہ کے رسول اور تمام انبیاء ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ ہے میرا عقیدہ اولیاء انبیاء کے بارے میں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جو ان کو پکار رہے مرنے کے بعد اب قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے اور خود سنتے ہیں. وہاں پر اگر ہم نے کوئی درخواست پیش کی تو وہ میٹر الگ ہوتا ہے. اب دور سے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی دور سے پکارنے پر دلیل چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. آپ جو پکارتے ہو نا رک جائیے دور سے پکارنے پر آپ کو دلیل چاہیے. بالکل. تو آپ جو 5 نمازیں پڑھتے 24 گھنٹے میں اس میں ہر نماز میں آپ التحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی یا ایھا النبی نہیں کہتے. سن لیجیے. ہاں بولو. السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمت ہو اس کی برکت ہو. یہاں آپ حالت نماز میں دور سے رسول اللہ کو پکار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ اولیاء اللہ انتقال کے بعد ان کو پکارنے کے متعلق تو یاد رکھیے اہل سنت بلکہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہے جو اللہ والے ہیں اہل اللہ ہے وہ مردہ نہیں ہوتے. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں. تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں مردہ نہیں ہوتے. ان کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے. موت کا انکار نہیں کرتے ہم. ایک آن کے لیے موت آتی ہے لیکن بعد میں ان کو پھر ویسی ہی زندگی عطا کر دی جاتی ہے. اس پر حدیث پاک بھی ہمارے پاس ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر زندگی درود پڑھتے ہیں اور پھر آپ کے انتقال کے بعد، وفات ظاہری کے بعد ہم آپ پر درود و سلام کیسے عرض کریں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بالکل انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیث پاک سن لیجئے، ان دونوں حدیث پاک سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ بھی ہے، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ قبر کے قریب ہو یا گیٹ کے پاس ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، سمجھے؟ حدیث پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب قبر کے قریب ہو تو ہی پکارو، دور ہو تو نہ پکارو، بلکہ آپ انٹر کرتے ہیں ویسے ہی کہتے السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یہاں پر داخل ہوتے ساتھ قبروں کو، مردوں کو پکارتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر مردے سن نہیں سکتے تو کیوں پکارنے کا حکم دیا گیا؟ اچھا، آپ وہی بات آپ کی بہت لمبی ہو رہی ہے بھائی، پھر میرے دماغ سے بات نکل جائے گی۔ رک جائیے، تھوڑی سی بات رک جائیے، مکمل ہونے دیجیے۔ اب بولیے۔ اب آپ جو کہہ رہے تھے کہ قبر کے قریب پکار سکتے ہیں، دور سے نہیں پکار سکتے، اس پر آپ پیش کریں۔ چلیے، سب سے پہلی تو آپ نے جو دلیل پیش کی کہ نماز میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، برابر، اور نبی وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، یہاں پر ہم سلام بھیج رہے نہ کہ ہمارے نبی کو ہم پکار رہے۔ دوسری بات، حدیث پاک میں ہے کہ جو درود دور سے پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو درود میری قبر اثر کے سامنے پڑھا جاتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے قبرستان کی مثال دی کہ قبرستان کی دعا سکھلائی، یا السلام علیکہ یا اہل القبور، کہ ہم قبر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والوں کو اللہ تعالی مومن کے سلام کو سنا دیتا ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس سوال پر دلیل آپ نے پیش نہیں کی، اور بات جو ہے تھوڑی الگ لائن پہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، بلکہ تمام انبیاء کے جسم اطہر کو پر مٹی حرام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ان کے اجسام محفوظ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسلم کے اندر روایت ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول، ذرا منہ بند کرو، معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دوسری بات، سننے نہ سننے کا، تو ہم کہتے ہیں کہ مردے کو بات سنائی جاتی ہے، نہ کہ وہ خود سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم سلام پیش کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، ہم وہاں سلام پیش کر رہے نہ کہ نبی کو پکار رہے۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا، یہ جو آپ پکارتے ہیں یا غوث المدد یا رسول اللہ المدد، اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، وہ بتاؤ۔ یہ مت بتاؤ کہ وہ دور اور آپ تو پکار رہے ہو، اس کے اوپر کوئی دلیل آپ کے پاس قرآن کی نص موجود ہو، کوئی حدیث موجود ہو، صحابہ کے آثار موجود ہو، ائمہ کے اقوال موجود ہو، تو وہ ہم کو پیش کرو، ہم تحقیق کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو فون کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کو جواب یہ دینا ہے
हेलो हेलो, पुकारते हो, सुनो नजदीक से जो आप पुकारते हो, आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही है। नजदीक से जो आप पुकारते हो, उससे मेरा अवसर कोई नहीं। बात समझे? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, कट रही है, थोड़ा सही जगह जाइए। आवाज कट रही है क्या? जी अभी आई? अब ठीक है, बोलिए। आई आवाज आई बराबर? जी जी बोलिए। हाँ अभी आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए आ रही है ना? दूर से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पुकारते हो, या रसूल अल्लाह मदद, जिसके बारे में आपने कहा हमारे नजदीक जाहिर है, तो इस पर आपके पास दलील क्या है, वो दलील पेश करो। बोलूं? हाँ बोल। आपने जो अत्तहियात का जवाब दिया कि हम ये पुकारते नहीं हैं, सलाम अर्ज करते हैं, तो मेरे भाई आपको मालूम होना चाहिए अस्सलामु अलैका के बाद अय्युहन नबी है, इसका माना ही होता है ए नबी। अब आप मुझे बताए ए नबी ये पुकारना है या नहीं है? आपने यहाँ सलाम के ज़िम्न में पुकारने की नफी कर दी, हालांकि सराहत के साथ मौजूद है अय्युहन नबी का माना हर एक मदरसे का तालिब इल्म, इब्तिदाई दर्जे का तालिब इल्म भी समझ सकता है कि इसका माना होता है ए नबी। अब मेरे को कौन सी डिक्शनरी में है कि ए नबी का माना पुकारा नहीं होता? एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि मुर्दे को हम सलाम करते हैं तो अल्लाह पाक उन तक सलाम को पहुंचा देता है, वो खुद नहीं सुनते। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान मुर्दे तक अल्लाह तक पहुंचा देता है, अल्लाह पाक पहुंचा देता है, तो आप मुझे बताएं कि गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज औलिया अल्लाह मुसलमान है या नहीं? अगर अल्लाह पाक इनको भी सुना देता है जिस तरीके से दीगर मुर्दों को सलाम सुना देता है, दीगर मुर्दों को पुकार सुना देता है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या आप इनको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, या मुसलमान मानते हैं फिर भी दीगर के लिए पुकारने को जायज ठहराते हैं, इनके लिए नाजायज ठहराते हैं? एक चीज। फिर आपने इसके साथ साथ कुछ बातें कही कि पुकारने पर इसके अलावा क्या दलील है, तो मेरे भाई पुकारने पर इसके अलावा भी दलील है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं मुर्दे के लिए कुर्बो बोध यकसा अस्त, मुर्दे के लिए करीबो नजदीक, दूरी और करीबी बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब उसके लिए अब सुनने की उसकी समात बढ़ जाती है, बल्कि हदीस पाक में आया है कि जब लोग 40 कदम दूर तक चले जाते हैं, उनके जूतों के नाल मुर्दा सुनता है, जूतों के नाल की आवाज जो है वो सुनता है मुर्दा, उसकी समात तो बहुत इजाफा हो जाता है। अच्छा। अब हदीस पाक सुन लीजिए, बीच में ना बोले। नहीं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ। नहीं मत करिए, आपकी हौसला अफजाई की हमें हाजत नहीं है, ठीक है। तो हदीस पाक में तो 40 कदम दूर जाने के बावजूद उनके नाल की आवाज, जूतों की आवाज मुर्दा सुन रहा है, और आप कहते हैं कि दूर से सुनने की क्या दलील है? मेरे भाई इससे बढ़कर क्या दलील होगी? हदीस पाक में सराहत के साथ आ गया 40 कदम दूर, यहीं पर 40 कदम करीब है क्या? आप बताएं 40 कदम करीब होता है या दूर होता है? इसी के साथ आप उसका भी जवाब देना है कि जब हम सलाम अर्ज करते हैं हुजूर पर, उसके साथ अय्युहन नबी कहते हैं, अय्युहन नबी पुकारना है या नहीं है? अगर नहीं है तो किस डिक्शनरी में नहीं है, और है हम इसकी दलील दे सकते हैं। फिर आपने जो इसके साथ बात कही कि मुसलमान को सुना देता है अल्लाह पाक, तो इसका भी आपको जवाब देना होगा कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला आपके नजदीक मुसलमान ही नहीं है कि उनको अल्लाह नहीं सुना सकता? इसका भी जवाब आपको देना होगा। चलिए बोलिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले तो पॉइंट पे ही आते हैं कि जिस तरह मुर्दा, मैंने कहा कि मुर्द को अल्लाह सुना देता है, तो क्या औलिया अल्लाह जैसे बुजुर्गान दीन हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेरी और दाता बख्श वगैरह, ये मुसलमान नहीं, इनको नहीं सुना सकता? बड़ी अजीब बात है यार। आप अपनी फरियाद उनसे तलब कर रहे हो, और बात पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह है। बात को पहुंचाने वाला अल्लाह है। बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपको एक तकलीफ पेश आई,
مثال کے طور پہ سینے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کو مثال کے طور پہ. اب چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ 4000-5000 کلومیٹر دور پہ ان کا روزہ ہے. آپ یہ مان رہے ہو کہ آپ کی یہ حاجت اللہ تعالی ان تک پہنچائے گا، اور پھر وہ اللہ تک پہنچائیں گے، اور پھر اللہ تمہاری اللہ تمہاری نہیں سنے گا، اور بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی طرف تمہاری بات پہنچائے گا، پھر اولیاء اللہ کے پاس جائے گی تمہاری بات، اور پھر اولیاء اللہ جو ہے اللہ سے درخواست کریں گے تمہارے حق میں، اور جو ہے یا درخواست کریں گے جو بھی عقیدہ آپ رکھتے ہیں یا مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ. ابھی دیکھو، ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ 40 دور، تو میرا یہ ایمان ہے کہ بات کو پہنچانے والا اللہ ہے. ہم اگر کسی قبر کے پاس کھڑ کے قبر والے کو سلام کرتے، وہ تو 10 من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، ہمیں آواز وہاں تک کیسے پہنچتی ہے؟ تو پہنچانے والا اس کو اللہ ہے. دوسری بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4000 کلومیٹر دور وہاں پر آرام کرتا ہے. آواز کٹ رہی ہے، آواز بہت زیادہ کٹ رہی، تھوڑا سگنل والے ایریا میں جائیے. آئی آواز؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی، بولیے. بالکل آواز کٹ رہی ہے، آپ تھوڑا اوپر جائے، چھت پہ جائے. میں کھلے میں بیٹھا ہوں. ابھی آئی؟ جی بولیے. ایک آدمی یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. ان کا روزہ کہاں پر ہے؟ 4000 کلومیٹر، 5000 جو بھی ہوگا اتنی دور پر. اللہ، ایک آدمی اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ تو اس کی پکار سن لیتا ہے. کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 4000 کلومیٹر دور پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں؟ صرف پکارنے سے سننے سے کام نہیں چلتا، سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا میں 1 زبان 2 زبان 10 زبان جانتے تھے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو مدراسی نے مدراسی میں پکارا، بنگالی نے بنگالی میں پکارا اپنی حاجت کے لیے، گجراتی نے گجراتی میں، اور عربی والے نے عربی میں، انگلش والے نے انگلش میں؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ساری باتوں کو سمجھتے ہیں؟ دوسری بات، اللہ تعالیٰ تو ہر زبان کا جاننے والا ہے. وہ تو کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی کالی رات پہ چلتی ہے، تو اس کی زبان، اس کی آہٹ کو بھی سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اگر 10 لوگ اس کو پکارے تو وہی. ہاں بولیے بولیے. کلیئر آ رہی ہے؟ بولیے. ہاں سن رہے ہیں. ہاں، ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارتا ہے، اپنی حاجت طلب کرتا ہے ان سے. ان کا روزہ ہے 4000 کلومیٹر 5000 کلومیٹر جتنا بھی ہے، تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. اللہ تو دور و نزدیک کی بات سن لیتا ہے. تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 4000 5000 کلومیٹر جتنی بھی دوری پہ وہ ہے، یہاں سے اس سننے والے کی فریاد کو سن لیا؟ صرف سننے سے کام نہیں چلتا، سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا میں ایک زبان نہیں ہے، ہزاروں زبانیں. ہزاروں زبان میں ہزاروں لوگ
الگ الگ طور پہ مرید ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمت اللہ علیہ کے، تو وہ سارے اپنی اپنی زبان میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے، تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر ایک کی لینگویج کو سمجھنے پہ قادر ہے؟ یا اللہ تو سب ہر ایک کی زبان سمجھتا ہے؟ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اگر 10 لوگ مل کے اس کو پکارے، 10 لوگ اس کو مل کے پکارے، تو وہ 10 کی سن بھی لے گا، سمجھ بھی لے گا، اور پلس جو ہے ان کی مدد کرنے پر قادر ہے اکٹھے ایک ساتھ۔ تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اگر 10 لوگوں نے پکارا تو وہ سن بھی لیے، سمجھ بھی لیے، اور 10 کی 10 مدد کرنے پر قادر بھی ہے۔ نمبر 4، ایک آدمی گونگا ہے جو منہ سے بول نہیں سکتا، وہ دل ہی دل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، تو کیا اس کے دل کی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 4-5 ہزار کلومیٹر دور سے دل کی بات بھی سنی ہے؟ آپ نے جو دلیل پیش کی 40 قدم والی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، آپ کی بات سب آنکھوں پر، میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ نمبر 2، جو آپ نے کہا پکارنے پر کہ نبی کو ہم پکارتے ہیں، تو اس کے بارے میں ابھی میں خاموشی اختیار کروں گا، چپ بیٹھوں گا، کیونکہ میرا علم اس بارے میں ابھی تھوڑا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نماز میں پکارتے ہیں یا ایھا النبی بول کر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، ایسے تو السلام علیکہ ایھا النبی بولتے کیا یا ایھا النبی بولتے؟ یا ایھا النبی نہیں بولتے نا؟ ارے حضرت، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یا آپ نے بیچ میں گھسایا، اس کا جواب آپ مجھے دیں گے۔ ایھا النبی، یا جو ہے نا، یا یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، سامنے موجود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ مدینہ میں موجود ہے، اپنے روضے میں موجود ہے، اور میں یہاں سے جو سلام پیش کر رہا ہوں اپنے نبی پر، تو فرشتوں کے ذریعے سے میرا سلام میرے نبی تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چلیے آپ بولیے۔ ہو گیا؟ ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جو قول تھا کہ مردے کے لیے دوری اور نزدیکی سب برابر ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ سن لیجئے، اب میرے کو بولنے دیجئے، اس کا جواب آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مردہ جو ہے 4 گز اندر زمین کے ہوتا ہے، اس کے باوجود سن لیتا ہے، اسی طرح 40 قدم دور اس لوگوں کے قدم کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیسے سن لیتا ہے، حالانکہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کی قدرت سے سن لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہزاروں کلومیٹر دور سے الگ الگ زبانوں کی بھاشا کو، ان کی پکار کو سنا سکے؟ کہ اللہ پاک اس پر قادر نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ پاک ایک وقت میں کئی لوگوں کو سن سکتا ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی سن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب صاف ہے کہ کیا اللہ پاک سنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ آپ یا تو کہہ دیجئے قدرت نہیں ہے اللہ پاک کو سنانے پر، یا ہے اور یقیناً ہے۔ آپ دیکھیں ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں دنیا میں کئی لوگوں کے روحوں کو قبض فرماتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں، اب بتاؤ دنیا کتنی بڑی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے پشچم تک، جو بھی انتقال کرتا ہے فوراً پہنچ کر ایک وقت میں، اگر وہ ایک وقت میں ان سب کی روح قبض فرماتے ہیں، تو جب اللہ پاک
ملک الموت کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ان کی روح کو ایک وقت میں قبض کر سکتے ہیں، تو کیا وہی رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کئی لوگ ایک ساتھ پکارے، ان سب کی پکار سنا دے؟ یہ سب قدرت کی بات ہے۔ اب آپ نے دلیل کا بھی مطالبہ کیا تھا، ہم آپ کو دلیل بھی سناتے ہیں۔ دیکھیے، پکارنے کے متعلق دلیل سنتے جائیے۔ امام طبرانی سیدنا عتبہ بن غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اذا اضل احدکم شیئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی فان للہ عبادا لا نراهم۔ ترجمہ، جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد مانگنا چاہے تو یوں کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ اب یہاں دیکھیے، حدیث پاک میں صاف صراحت سے کہا گیا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں۔ یہ کون ہے جو دکھتے نہیں ہیں میرے بھائی؟ یہ رجال الغیب ہے۔ ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ رجال الغیب ہے، یعنی اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں جو اس وقت آ کر مدد کرتی ہے، ان کی ارواح کے مدد کرتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ رہی کہ ہم جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بدن سے مدد مانگنے کی بات کر رہے کیا؟ ہم ان کی ارواح کے مدد مانگنے کی بات کر رہے۔ اب آپ مجھے بتائے، حدیث پاک میں تو کہا گیا کہ مومن کی روح کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے سیر کرے۔ اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر مومن ہی نہیں ہے، یا مومن تو ہے لیکن ان کی روح کو قید کر دیا گیا؟ کیونکہ حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ مومن کی روح کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ مومن جو ہے دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے۔ جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جہاں چاہے جائے۔ اب اس کے لیے دوری، کوئی بھی چیز دور نہیں ہے، اب سب اس کے لیے قریب ہے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک طبرانی کی جو میں نے روایت پیش کی ہے کہ رجال الغیب ہوتے ہیں، ملا علی قاری نے کہا ہے کہ وہ مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے مقبول بارگاہ ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں صاف صراحت ہے، ہم انہیں نہیں دیکھتے لیکن وہ مدد کرتے ہیں۔ اور سنتے چاہیے، امام بخاری نے حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ذکر کیے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں سو گیا تو ایک سن لیجیے کیا ہوا، آواز کٹ گئی آپ کی۔ سنیے میں پھر سے بتا رہا ہوں۔ امام بخاری حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ انہیں یاد کرے جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے۔ تو آپ نے کہا یا محمدو، کیا کہا؟ یا محمدو۔ اور ابن سنی کی نزدیک ایک روایت میں یا محمدہ کے الفاظ ہے۔ اب یہاں پہ صاف دیکھ لیجئے، خود حضرت عبداللہ ابن عمر جو جلیل القدر صحابی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا اتحیات میں یا لفظ نہیں ہے، تو میرے بھائی اتحیات میں میں نے یا کے بارے میں نہیں کہا، ایھا النبی کے بارے میں کہا۔ ایھا النبی کا آپ جائیے دیوبندی جو ترجمہ کیے اسی کو دیکھیے، ایھا النبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو یہاں پر اے نبی ہے، اے نبی، کیا مجھے بتائیے اے نبی یہ پکار ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی آپ جواب دیجیے۔ اور میں نے جو طبرانی کی روایت پیش کی اس کا بھی جواب دیجیے، بخاری کی جو روایت کی اس کا بھی جواب دیجیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو کہا ہے کہ دور اور نزدیک سب برابر ہو جاتے، اس کا بھی جواب دیجیے۔ حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ مردے جب انتقال کرتا ہے مومن تو اس کی روح کو کھلا آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے سیر کرے، اس کا بھی جواب دیجیے کہ اب وہ ہمارے لیے دور کہاں رہے، وہ تو جہاں چاہے وہاں سیر کر رہے ہیں۔ اور پکارنے کے متعلق بھی میں نے حدیث پیش کر دی، تو اب آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے، اس چیز کی آپ وضاحت کریں۔ میرے کو کیا تکلیف ہوگی بھائی؟ آپ کچھ بھی کریں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ میں کیا بول رہا ہوں، ابھی آپ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ جیسے 40 قدم دور پہ یا قبر کی مٹی پہ وہ قدرت سے سنا دیتا ہے؟
تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اتنی دور سے سنا دے، یہی بہت بات بولی آپ نے۔ میں کیا بول رہا ہوں کہ ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکار رہا ہے، اور اس کی پکار جو ہے اللہ ہی ان تک پہنچا رہا ہے۔ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، کیا جواب دیا آپ نے؟ ریپیٹ نہ کرے اس کو۔ نہیں، میرے ذہن سے نکل گیا، واپس دوہرا دے ایک بار تو۔ اس کا جواب میں نے یہی دیا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی قدرت دی ہے کہ ایک آن میں مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے پچھم تک جتنے بھی لوگ ایک وقت میں انتقال کرتے ہیں، سب کی روح ایک وقت میں قبض کرتے ہیں، یہ یقیناً اللہ پاک کی قدرت سے ہے۔ تو کیا وہی رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہزاروں زبان میں پکارے ان کو سنا دے؟ میں نے اس قدرت کے بارے میں آپ کو پوچھا کہ آپ اس قدرت کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ اچھا، بے شک ہم تو اللہ کی قدرت کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے کہا ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی کہ ایک ہی وقت میں وہ ہزاروں لاکھوں انسان کی روح ایک ساتھ قبض کر لیتا ہے۔ اب دوسرا آپ نے ایک ٹوٹکا چھوڑا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ قدرت دے؟ تو یہ میرے بھائی برا نہیں ماننا، میں غلط الفاظ استعمال کیا، یہ جو ہے یہ خیالی پلاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نزدیک قبر کے سامنے اگر وہ کھڑ کے کسی نے پکار لیا تو وہ سنتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے، دور سے پکارنے پر میرا آپ کا جو میں نے آپ سے دلائل مانگا تھا، بہت اچھی دلائل دی آپ نے بخاری شریف سے اور طبرانی سے۔ میں ابھی اس کی انکوائری کروں گا، میں انکوائری کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو فون لگاؤں گا۔ عبداللہ بھائی کو بولو کہ آپ کا جو نمبر جو ہے میرے نمبر پہ سینڈ کر دے، پھر انشاءاللہ۔ ذرا سن لیجیے، میں نے قدرت کا جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اللہ پاک قدرت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ ارے بھائی اللہ، ابھی تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر بنائے جو خود ہی اٹھا نہ سکے، پھر آپ بولیں گے کہ یہ محال چیز ہے، سمجھے؟ آپ محال بات نہ کریں، ہم ممکن کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تو میں ممکن کی بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر نبیوں سے کام لے رہا ہے، کسی نبی سے کسی ولی سے اگر کام لیا تو اس میں میرا کوئی اشکال نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تم اس کو نبی ان کو پکار رہے ہو دور سے، تو دو دلائل آپ نے میرے کو دیے، ایک بخاری شریف سے اور ایک ترمذی شریف سے، ریکارڈنگ آپ کی میرے پاس موجود ہے، میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے جلدی آپ کو فون کروں گا۔ طبرانی، ہاں طبرانی ریکارڈنگ میں ہے، میں لیکن آپ قدرت کا جواب دیے بغیر جا رہے ہیں۔ ہاں، قدرت والے سوال کا جواب دیے بغیر آپ جا رہے ہیں۔ نہیں، ابھی میں ذرا کھانا کھانے بیٹھ رہا ہوں، بہت زیادہ۔ جواب دیجیے نا، قدرت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ ارے بھائی میرے، میں تم کو کیا بولا کہ آدمی جو ہے اپنا خیالی ٹوٹکا چھوڑ کے بولے آپ سے سمپل سا سوال کر رہا ہوں، ملک الموت کو دے سکتا ہے تو شیخ عبد القادر کو دے دے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں تو تم کو کیسے معلوم پڑا ان کو قدرت ملی؟ سن لیجیے، سمپل سا سادہ سوال کر رہا ہوں کہ جب ملک الموت کو دے دے تو کوئی شرک نہیں ہوتا، ان کو دے دے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو قدرت عطا کی، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے، آپ سنیے، میں ثبوت دوں گا انشاءاللہ، لیکن میں آپ سے بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ قدرت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ ارے بھائی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا ٹوٹکا میرے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو دلیل پیش کریں گے، آپ کی کتابوں سے کہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ماشاءاللہ کو ممکن تو مانا، شرک جیسے آپ کے جماعت والے شرک کا فتویٰ لگاتے اس طریقے سے آپ نے نہیں لگایا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے پاس علم نہیں ہے نا، تو میں کیسے لگاؤں فتویٰ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، سمجھے؟
انشاءاللہ آپ کو جواز پر بھی دلیل پیش کریں گے، لیکن آپ نہیں مانا، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلو السلام